بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مصر کے گاؤں کے اندر ایک غریب لوہار رہتا تھا۔ غربت سے تنگ آ کر لوہار نے اپنا پیشہ چھوڑا اور اپنے گاؤں کے اندر دوا خانہ کھول کر بیٹھ گیا۔ اب حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جو بھی کوئی مریض اس کے پاس جاتا، وہ بڑے ہی انوکھے طریقے سے اس مریض کا معائنہ کرتا اور پھر اس کو دوا دیتا، اور دوا لیتے ہی وہ مریض صحت یاب ہو جاتا۔ اسی دوران اس گاؤں کے سردار کا بیٹا طب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک شام کے اندر گیا ہوا تھا، جو کہ اب واپس آ چکا تھا۔ اس نے بھی اسی گاؤں کے اندر دوا خانہ کھول لیا، کیونکہ اس کا باپ چاہتا تھا کہ میرا بیٹا اپنے گاؤں کے لوگوں کی خدمت کرے۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ وہ حکیم جو کہ ملک شام سے طب کی تعلیم حاصل کر کے آیا تھا، اس کے پاس نہ کوئی دوائی لیتا، اور وہ سارا دن اپنے دواخانے پر بیٹھ بیٹھ کر گھر واپس آ جاتا، جبکہ وہ لوہار جو کہ اب حکیم بن چکا تھا، اس کے پاس مریضوں کا ہجوم ہوتا۔ چند دنوں کے بعد گاؤں کے سردار کی طبیعت اچانک اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ فوراً اس کے بیٹے کو بلایا گیا۔ لیکن جب اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو دوائی دی تو اس کے باپ کی طبیعت سدھرنے کی بجائے زیادہ خراب ہو گئی کہ وہ مرنے کے قریب چلا گیا۔ جب اس حکیم کو پتہ چلا جو کہ سردار کی طبیعت زیادہ خراب ہے، تو وہ اپنا نسخہ لے کر سردار کے گھر پہنچا، اور اس نے سردار کا معائنہ کرنے کے بعد سردار کو دوائی دی تو سردار فوراً ٹھیک ہو گیا۔ جب سردار کے بیٹے کو اس بات کی خبر چلی کہ میرے باپ کو اس اناڑی حکیم نے ٹھیک کر دیا ہے، تو وہ سخت غصے میں آ گیا، اور حسد میں آ کر اس نے قاضی کو اس حکیم کی شکایت لگا دی اور کہا، حضور اس کے پاس کوئی بھی سند نہیں ہے، نہ ہی کوئی تجربہ، لہذا یہ لوگوں کی جان خطرے میں ڈال رہا ہے۔ آپ سپاہیوں کو بھیج کر اس کو پکڑ لیں۔ جب یہ خبر سپاہی کو قاضی کو پتہ چلی تو قاضی اس حکیم کے بارے میں بالکل نہیں جانتا تھا، لہذا قاضی نے فوراً اپنے سپاہیوں کو بھیجا۔ لیکن جیسے ہی قاضی کے سپاہی اس اناڑی حکیم کو پکڑنے کے لیے دواخانے پر پہنچے تو اس نے کچھ ایسی حرکت کی کہ قاضی کے سپاہی بھی چکرا گئے، کیونکہ دوستو یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور منفرد واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف عربی بلکہ تاریخ کے اندر اردو کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ملتا ہے۔ یہ واقعہ ہے مصر کی سرزمین کا۔ مصر کے ایک گاؤں کے اندر شفیق نامی ایک لوہار رہتا تھا۔ شفیق کا باپ بھی پیشے سے منسلک تھا، لیکن جب تک شفیق کا باپ اپنے پیشے میں کام کرتا رہا تو ان کے گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ شفیق کے باپ کے پاس اتنا کام ہوتا کہ اس کو کھانے کے لیے وقت بھی نہ ملتا۔ جب شفیق نے ہوش سنبھالا تو وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھنے لگا اور سارا دن اپنے باپ کے ساتھ کام کرتا اور ہنر سیکھتا۔ وقت گزرتا رہا، شفیق جوان ہو گیا اور اس کے باپ نے بڑے دھوم دھام سے اپنے بیٹے کی شادی کرا دی۔ گاؤں کے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایک لوہار کے بیٹے کی اتنی شاندار شادی آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، کیونکہ جب اس لوہار نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو پورے گاؤں کے اندر جس گھر کے اندر اناج نہیں تھا، شفیق کے باپ نے اناج دیا۔ جس کے گھر میں کسی کے پاس پہننے کے لیے لباس، سونے کے لیے بستر نہیں تھا، اس لوہار نے ہر طرح کی گاؤں والوں کی مدد کی، اور شادی کے موقع پر اس نے گاؤں والوں کو بڑے ہی لذیذ کھانے کھلوائے، حتیٰ کہ بڑے بڑے لوگ لوہار کے بیٹے کی شادی کے اندر شرکت کرنے کے لیے آئے۔ وقت گزرنے لگا، شفیق کا باپ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اب اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ لوہے کو کوٹ کر اس سے ہتھیار بنا سکے، لہذا شفیق نے اپنے باپ کو کہا، ابا جان آپ نے اپنا ہنر مجھے سکھا دیا ہے، اب آپ گھر بیٹھ کر آرام کریں، میں آپ کی دکان کو سنبھالوں گا۔ بوڑھے لوہار نے اپنے بیٹے کو اپنی دکان سنبھال دی۔ اب کہرا کے بازار کے درمیان میں شفیق اپنے باپ کی دکان کی جگہ کام کرنے لگا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا کاروبار کمزور ہونے لگا، کیونکہ اسی دوران ملک شام سے قافلہ آیا تھا، اور اس قافلے کے اندر بہت سارے ماہر اور پیشہ ور لوہار موجود تھے۔ جب وہ قافلہ کہرا شہر کے اندر پہنچا تو سلطان کی طرف سے ان تمام تاجروں کو اپنا اپنا کاروبار کرنے کے لیے دکانیں دی گئیں، تو اس قافلے میں جتنے بھی لوہار تھے
ان کو بھی اپنی اپنی دکان بنانے کے لیے دکانیں دی گئیں۔ اب کہرا کے بازار کے اندر پہلے صرف چند دکانیں تھیں، لیکن اس قافلے کے بعد اب کہرا کے بازار کے اندر بہت سارے لوہاروں کی دکانیں بن گئی، اور اسی وجہ سے اب ان کے گاہک تقسیم ہونے لگے، اور ان سب کے درمیان شفیق کا کاروبار بھی کمزور پڑنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حالات اتنے خراب ہونے لگے کہ اب ان شفیق کی مزدوری سے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ شفیق کا باپ بوڑھا ہو چکا تھا، اور چند سال بعد اس بوڑھا باپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ باپ کے جانے کے بعد شفیق مزید پریشان ہوا، اور اس نے اپنی ماں کو کہا، اماں جان، جب تک میرے بابا اس دکان پر کام کرتے رہے، میرے بابا نے ہم سب کی اتنی پرورش کی، میری دھوم دھام سے شادی کروائی۔ پہلے ہم ایک جھونپڑی میں رہتے تھے، اب ہمارے پاس رہنے کے لیے اچھا مکان ہے، لیکن جب سے میں نے کاروبار سنبھالا ہے تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ سارا دن بیٹھا رہتا ہوں، کوئی مشکل سے ایک گاہک میرے پاس آ جاتا ہے، لگتا ہے شاید وہ بھی غلطی سے آتا ہے۔ یہ سن کر شفیق کی بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا، تم اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے اتنا نوازا ہے تو اب بس تم بھی محنت کرتے رہو۔ یہ سن کر شفیق کو اپنی ماں کی باتوں سے بہت حوصلہ ملا، اور پھر وہ محنت کرنے لگا، اور اگر کوئی مشکل سے اس کے پاس کوئی ایک گاہک آتا تو شفیق بڑی ہی دلچسپی سے اور لگن سے اس کا کام کرتا، تاکہ یہ گاہک میرے پاس ہمیشہ آتا رہے۔ لیکن قسمت نے شفیق کے نصیب میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ شفیق لوہار سارا دن دکان پر بیٹھا رہتا، لیکن شام کے وقت اس کے جیب میں اتنے سکے نہ ہوتے کہ وہ گھر کے لیے کچھ خرید سکے۔ اس کی بوڑھی ماں تھی، اپنی بیوی تھی، ایک بچہ تھا، اور ان سب کی ذمہ داری صرف شفیق پر تھی، اور ان کا ذریعہ معاش صرف وہ دکان تھی جو کہ اب بالکل ختم ہو چکی تھی۔ شفیق بڑا پریشان ہوا۔ ایک دن شفیق صبح سویرے بڑی خوشی کے ساتھ دکان پر گیا کہ آج کے بعد میں پوری محنت اور لگن سے کام کروں گا، اور اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت ڈالے گا۔ لیکن شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ دکان میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آج سو بازار کے اندر کوئی گاہک بھی نظر نہیں آ رہے۔ اس نے دکان کھولی اور بیٹھ گیا۔ بہت ساری دیر گزر گئی، وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، اور ابھی تک اس کے پاس ایک بھی گاہک نہ آیا۔ شفیق ہاتھ جوڑ کر اللہ سے دعا کرنے لگا، اے میرے مالک، مجھے کوئی راہ دکھا دے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں خالی ہاتھ جب اپنے گھر لوٹتا ہوں تو مجھے بہت شرم آتی ہے، میں اپنی بیوی اور اپنی ماں کے آگے شرمندہ ہوں، اے میرے مالک میری مدد فرما۔ شفیق بس یہ دعائیں مانگتا ہوا اپنی دکان سے اٹھا اور بازار سے نکل پڑا۔ وہ چلتا چلتا خشک وادی کے اندر پہنچا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اپنی پریشانی میں اتنا مگن ہے کہ وہ بازار کو کتنا پیچھے چھوڑ آیا۔ اب اس خشک وادی کے اندر ایک کنواں تھا۔ شفیق نے جب کنواں دیکھا تو اس کنویں کے قریب آ گیا، اس کے اندر لوٹا ڈالا اور پانی پینے لگا، لیکن جیسے ہی وہ پانی پینے لگا تو اچانک شفیق کو کسی کے چلانے کی آواز آنے لگی۔ شفیق بڑا پریشان ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اس سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے کان لگا کر محسوس کیا تو اسے پتا چلا کہ وادی کی مشرق کی طرف سے جو گھنی جھاڑیاں ہیں اسی طرف سے آواز آ رہی تھی۔ شفیق لوہار دوڑتا ہوا ان جھاڑیوں کے قریب گیا تو اب آواز کی شدت مزید بڑھنے لگی۔ شفیق دوڑتا ہوا جب اس جنگل کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، اور اس کا تقریباً 10 سالہ بیٹا اپنے باپ کے اوپر چلا رہا تھا۔ شفیق جب اس کے پاس پہنچا اور پوچھا، بیٹا تم کیوں چلا رہے ہو اور تمہارے باپ کو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں اور میرے بابا منصورہ شہر سے کہرا شہر کی طرف آ رہے تھے۔ میرے بابا نے سوچا کہ اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، لہٰذا میرے بابا اور میں اسی درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے ہم دونوں کو نیند آ گئی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میرے بابا بے ہوش زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ دیکھ کر شفیق بہت ڈر گیا اور کہا، آخر اس نوجوان آدمی کو کیا ہوا؟ جب شفیق نے اس کا معائنہ کیا تو اسے پتا چلا کہ اس آدمی کو تو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اب شفیق ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر گزری
تو شفیق کے دماغ میں خیال آیا اور اس نے جنگل کے اندر ایک جڑی بوٹی تلاش کی، اس کا مرہم بنایا اور اس کے زخم پر لگایا۔ بس تھوڑی ہی دیر گزری کہ اس آدمی کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکا بڑا خوش ہو گیا اور اپنے باپ کو کہنے لگا، ابا جان، اللہ کا شکر ہے آپ بچ گئے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا، بیٹا میری جان کس نے بچائی ہے؟ تو اس نے کہا، ابا جان، یہ نوجوان جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ماہر حکیم ہے، اس نے ہی آپ کی جان بچائی ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی بڑا خوش ہوا اور اس نے شفیق کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا تم تو بڑے ہی تجربہ کار حکیم لگتے ہو، مجھے بڑے ہی زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میں نہیں بچوں گا، لیکن تم نے مجھے بچا لیا، کیا تم کوئی ماہر حکیم ہو؟ تو یہ سن کر شفیق نے کہا، حضور آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں کوئی حکیم نہیں ہوں، میں تو لوہار کے پیشے سے منسلک ہوں، کہہ رہا کہ بازار میں میری ایک چھوٹی سی دکان ہے، لیکن اب جو حالات ہیں لگتا ہے کہ وہ دکان بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، بیٹا تم مایوس نہ ہو، اللہ خیر کرے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لوہار کا کام کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ بات شفیق کے دل پر لگی، لیکن پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اب اس آدمی نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی اور شفیق کے ہاتھ میں دے دی۔ شفیق لوہار نے کہا، حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا، بیٹا یہ تو میری طرف سے تحفہ سمجھ کر قبول کر لو۔ تو شفیق نے کہا، حضور یہ میرا فرض تھا، میں کوئی پیشہ ور حکیم نہیں ہوں کہ آپ سے اپنی فیس لوں، میں تو بس آپ کی مدد کر دی۔ تو یہ سن کر اس آدمی نے کہا، میں تمہیں کوئی فیس سمجھ کر نہیں دے رہا، بس یہ اپنے پاس رکھ لو۔ شفیق نے وہ تھیلی اس آدمی سے لی اور وہاں سے چلا آیا۔ وہ بازار آیا اور سارا دن دکان پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جتنی رقم شاید میں پچھلے ایک مہینے کے اندر نہیں کما پایا، وہ سکے مجھے اس تاجر نے دے دیے۔ دیکھو حکمت کے پیشے کے میں اللہ نے کتنا رزق رکھا ہے۔ بس اسی سوچ کے ساتھ وہ اپنی دکان سے اٹھا، بازار سے کچھ کھانے پینے کی اشیاء خریدی اور سیدھا گھر آ گیا۔ جب اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو وقت سے پہلے گھر دیکھا تو کہا، بیٹا پھر سے نا امید ہو کر اپنی دکان بند کر کے وقت سے پہلے آ گئے ہو؟ تو شفیق نے کہا، اماں جان نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ پھر شفیق نے اپنی ماں کو کہا، شاید میرے اندر اللہ نے ایک ایسا ہنر ڈال دیا جس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں اپنی غلط منزل کو تلاش کر رہا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا آخر تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری کسی بھی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو شفیق نے کہا، اماں جان آج جب میں جنگل میں گیا تو ایک آدمی کو سانپ نے کاٹ لیا، میں نے اس کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کی ماں نے کہا، پھر کیا؟ تو شفیق نے کہا، اماں جان اب میں بھی اپنا دواخانہ کھولوں گا اور پھر میں لوگوں کی خدمت بھی کروں گا اور آپ لوگوں کے لیے اچھی روزی بھی کماؤں گا۔ یہ سن کر اس کی ماں نے کہا، بیٹا تمہارے پاس کوئی تجربہ نہیں، تمہارے پاس کوئی سند نہیں، تم اسی طرح لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ تو اس نے کہا، اماں جان بالکل ایسا نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اب شفیق نے اپنی دکان میں موجود سب اوزار بازار میں موجود دوسرے لوہار کے پاس بیچ دیے اور اس تاجر سے جو اس نے انعام کے طور پر سکے لیے تھے وہ لیے اور بازار پہنچ گیا۔ اس نے دواخانے کے لیے جو ضروری سامان تھا وہ خریدا، اپنے گاؤں واپس آ گیا اور اس نے گاؤں آ کر اپنے ہی گھر کے باہر دواخانہ کھول دیا۔ اور چند دن گزرے تو اب اس کے پاس جو بھی کوئی مریض آتا وہ بڑے ہی انوکھے طریقے سے مریض کا معائنہ کرتا اور پھر اس کو دوا دیتا۔ اور حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اب شفیق حکیم کے پاس جو بھی کوئی مریض آتا وہ صحت یاب ہو جاتا۔ اسی طرح کرتے کرتے شفیق اپنے علاقے میں بہت مشہور ہو گیا۔ جو لوگ شفیق سے حسد کرتے تھے، مجبوری میں جب وہ شفیق سے دوا لینے کے لیے آتے تو وہ بھی بڑے حیران ہو جاتے کہ یہ تو ایک لوہار تھا، اس کے باپ نے ساری زندگی لوہا کوٹا، اس نے بھی اپنے باپ کے ساتھ وہی کام کیا، لیکن اس کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی شفا رکھ دی کہ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اب شفیق کے پاس جو بھی مریض آتا وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا اور اب شفیق پورے علاقے کے اندر مشہور حکیم بن چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شفیق پورے علاقے کا سب سے بڑا حکیم بن چکا تھا۔ اسی دوران ایک لڑکا
جو کہ سردار کا بیٹا تھا، وہ ملک شام کے اندر طب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، وہ بھی انہی دن واپس آ گیا۔ تو اس نے اپنے بابا کو کہا، ابا جان، میں چند دن یہاں گزارنے کے بعد شہر چلا جاؤں گا، اور وہاں جا کر میں لوگوں کی خدمت کروں گا اور خوب پیسہ کماؤں گا۔ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں پڑھایا کہ تم پیسہ کماؤ، میں نے تمہیں اس لیے پڑھایا کہ تم لوگوں کی مدد کرو، لہذا تم اسی گاؤں کے اندر دواخانہ کھولو اور لوگوں کی مدد کرو۔ اب سردار کے بیٹے نے بھی اسی گاؤں کے اندر دواخانہ کھول لیا، لیکن حیرت کی بات کہ جس لڑکے نے ملک شام کے ایک اعلیٰ مدرسے میں طب کی تعلیم حاصل کی تھی، اس کے پاس کوئی مریض نہ آتا، اور وہ آدمی جو کہ پہلے لوہار تھا اور اب حکیم بن چکا تھا، اس کے پاس مریضوں کا ہجوم ہوتا۔ وہ نوجوان حکیم بڑا حیران تھا کہ آخر اس کے ہاتھوں میں ایسا کون سا جادو ہے کہ جو بھی مریض اس کے پاس جاتا ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور میں نے اتنی اچھی تعلیم حاصل کی، میرے پاس سند بھی ہے، لیکن میری دوا سے کوئی بھی مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن اسی گاؤں کا سردار، جس کا اپنا ہی بیٹا حکیم تھا، اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ جب اس کے بیٹے کو خبر دی گئی تو وہ دوڑتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا، اپنے باپ کا معائنہ کیا اور اسے دوا دی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا باپ صحیح ہونے کی بجائے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اتنی خراب ہوئی کہ وہ مرنے کے قریب چلا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان حکیم بڑا پریشان ہوا، تو اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا اسی حکیم کے پاس گیا اور کہا، ہمارے گاؤں کے سردار کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اگر آپ اس کا معائنہ کریں۔ جب شفیق حکیم کو پتہ چلا تو وہ دوڑتا ہوا سردار کی حویلی پہنچا۔ حویلی کے اندر ہجوم لگا ہوا تھا اور سارے گاؤں والے جمع تھے۔ شفیق حکیم جیسے ہی سردار کے پاس پہنچا اور اس کا معائنہ کیا اور اسے دوا دی تو سردار کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ بس چند ہی لمحے گزرے کہ سردار کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر گاؤں والے بڑے خوش ہو گئے اور انہوں نے شفیق حکیم کا بڑا شکریہ ادا کیا۔ اب ہر گاؤں والے کی زبان سے شفیق حکیم کی تعریفیں سنی جا رہی تھیں۔ جب سردار کے بیٹے نے یہ سارا منظر دیکھا تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا کہ ایک اناڑی حکیم گاؤں میں اتنا مقبول ہو رہا ہے اور مجھے کوئی گھاس تک نہیں ڈالتا۔ اس نے قاضی کے پاس جا کر شکایت لگا دی کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک ایسا حکیم ہے جو بغیر کسی تجربے، بغیر کسی سند کے دواخانہ کھول کر بیٹھ گیا اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو اس قاضی کو اس نے حقیقت نہیں بتائی، اس کے ہاتھوں سے کتنے لوگوں نے شفا پائی۔ جب یہ بات قاضی صاحب نے سنی تو اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر اس حکیم کو پکڑ کر لاؤ، تاکہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جا سکے، تاکہ آج کے بعد کوئی بھی ایسا کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ قاضی کے سپاہی اس کو پکڑنے کے لیے روانہ ہوئے، اور جب وہ اس کے دواخانے پر پہنچے تو اپنے دواخانے پر بیٹھا کچھ دوائیاں تیار کر رہا تھا۔ قاضی کے سپاہیوں نے جب اسے دیکھا تو کہا، ارے بے وقوف انسان، تم لوہار ہو، تمہاری دکان میں تو اوزار ہونے چاہیے، تم یہاں دواخانہ کھول کر بیٹھ گئے ہو، چلو تمہیں قاضی نے بلایا ہے۔ یہ سن کر شفیق نے کہا، بے شک میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بس میری ایک بات سن لو۔ تو سپاہی نے کہا، بتاؤ کون سی بات؟ تو شفیق حکیم نے قاضی کے سپاہیوں میں سے جو سب سے بڑا سپاہی تھا اس کو کہا، میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تم ایک بڑی ہی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی ہے، تم جو چوز بھی کھاتے ہوگے وہ ہضم نہیں ہوتی، بلکہ تمہارے الٹے منہ سے باہر آ جاتی ہے۔ میں تمہیں دوائی دیتا ہوں، پہلے تم دوائی کھا لو، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو یہ سن کر وہ سپاہی بڑا حیران ہو گیا اور کہا، ارے سپاہیوں، یہ تو بالکل سچ کہہ رہا ہے، مجھے تو واقعی میں یہ بیماری ہوئی ہے، میں نے حکیم سے دوائی لی تھی لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، آخر سے کیسے پتا چلا کہ یہ مجھے بیماری لاحق ہے؟ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اب اس نے سارے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم ابھی رکو، اور شفیق حکیم کو کہا کہ تم میرے لیے دوائی تیار کرو۔ شفیق نے اسے دوائی تیار کر کے دی، اس نے دوائی کھائی تو اس کی طبیعت پہلے سے بہتر ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ سپاہی بڑا حیران ہو گیا، اور اب وہ سپاہی جو شفیق کو گھسیٹ کر گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے وہ اس کو بڑے احترام کے ساتھ
قاضی صاحب کے پاس لے گئے۔ جب قاضی صاحب نے شفیق حکیم کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ میرے سپاہی اس کو پکڑنے کی بجائے اس کو سرداروں کی طرح میری عدالت میں لے کر آ رہے ہیں۔ اور قاضی نے اپنے سپاہی سے پوچھا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو سپاہی نے کہا، حضور آپ کچھ بھی فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات سن لیں۔ قاضی نے کہا، بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے وہ ماجرا بیان کر دیا۔ یہ سن کر قاضی بھی بڑا حیران ہوا اور پھر شفیق حکیم نے کہا، حضور اگر آپ چاہیں تو گاؤں کے سردار کو عدالت میں بلا کر پوچھ سکتے ہیں، جس کے بیٹے نے میرے خلاف درخواست دی ہے اس کا باپ میرے حق میں گواہی دے گا۔ قاضی صاحب نے سردار کو پیغام بھیجا تو سردار نے اپنے نوکروں کے ساتھ عدالت کے اندر پہنچ گیا اور اس نے بھی گواہی دی کہ قاضی صاحب شفیق حکیم بے شک پہلے لوہار کے پیشے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن غربت سے ہاتھوں سے تانگ آ کر جب اس نے دوا خانہ کھولا تو اللہ نے اس کے ہاتھ میں ایسی شفا رکھی کہ جس بھی مریض کو دوا دیتا وہ صحت یاب ہو جاتا۔ حضور میں موت کے منہ کے قریب سے دیکھ رہا تھا، اور لیکن جب حکیم شفیق نے مجھے دوا دی تو اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی، اور ہمارے گاؤں میں کئی ایسے مریض ہیں جنہیں شفیق مریض کے ہاتھوں شفا ملی۔ بے شک شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مدد کا ذریعہ شفیق کو بنایا ہے۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہوا اور کہا، سردار صاحب میری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے شفیق کو اتنی عقل دی، اتنا ہنر دیا، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا، جس نوجوان نے ساری زندگی لوہا کوٹا اوزار بنائے، آخر وہ حکمت کے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ تو یہ سن کر شفیق نے کہا، حضور جب بچپن میں میرے بابا کی دکان تھی، ہماری دکان کے ساتھ ایک دواخانہ تھا۔ وہ حکیم بڑا ہی تجربے کار بزرگ حکیم تھا۔ جب اس کے پاس مریض آتے اور وہ ان کو دعائیں دیتا تو میں سب کچھ دیکھتا رہتا، اور آہستہ آہستہ مجھے سب کچھ پتہ چلتا رہا، اور جب میں فارغ ہوتا تو میں اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اسے دوائیاں بناتے ہوئے دیکھتا رہتا، اور باتوں ہی باتوں میں اس سے پوچھتا رہتا کہ فلاں چیز کے لیے کون سی جڑی بوٹی استعمال کرنی چاہیے اور فلاں کے لیے کون سی، اور حضیر اسی طرح میں حکمت کے بارے میں بہت جان چکا تھا، لیکن چونکہ میرا پیشہ لوہار تھا لہذا میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن جب میں نے اس جنگل کے اندر ایک آدمی کی جان بچائی تو اس وقت مجھے اپنے اندر چھپے گئے ہنر کے بارے میں پتہ چلا، اور اسی دن سے میں نے اپنا دواخانہ کھول لیا، اور اللہ نے مجھے اتنی عزت دی، اتنی دولت دی کہ اب مجھے کسی چیز کی کمی نہیں۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے سردار کے بیٹے کو کہا، بے شک تم ایک اعلیٰ مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے آئے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید تمہیں کسی اور کام کے لیے بنایا تھا۔ اور شفیق حکیم کو بے شک جو کہ لوہار تھا وہ اپنے بابا کے ساتھ لوہار کا کام کرتا رہا۔ اللہ نے اس کو لوہار کا پیشہ اپنانے کے لیے نہیں بنایا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کام کے لیے بنایا تھا۔ یہ سن کر بھری عدالت کے اندر شفیق حکیم کے بارے میں تالیاں بجنے لگیں، اور پھر شفیق حکیم پورے کہرہ شہر کے اندر بڑا ہی مشہور